العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا حضور توئی قصہ مختصر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع پیدا کیا مگر عبادت کے لیے بہت سے مفسرین نے یہاں لیعبدون کا معنی معرفت فرمایا ہے کہ عبادت بمعنی معرفت ہے، عبادت بمعنی پہچان ہے، تو گویا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ خدا کی معرفت حاصل کر سکے، تاکہ وہ خدا کا قرب حاصل کر سکے اور اسی کی تلاش کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرے۔ اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کے اندر سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا گیا، یہ شجر و حجر، یہ زمین و آسمان اور اس کے اندر طرح طرح کی نعمتیں۔ خلقناکم انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور میں رسول بھیجا گیا اور تخلیق کیا صرف لوگوں کے لیے۔ اس کائنات کے اندر ہر نعمت اور ہر چیز کا وجود انسان کے لیے ہے۔ اور مثال کے طور پہ اگر کسی کو آپ تنخواہ کے اوپر رکھتے ہیں، وظیفے کے اوپر مقرر کرتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ تیرا وظیفہ بھی ہے، 3 وقت کا کھانا بھی ملے گا، 3 وقت کی چائے بھی میسر ہوگی، رہنے کے لیے رہائش بھی دے رہے ہیں، تو پھر اب اگر وہ بندہ ہر سہولت سے فائدہ اٹھائے اور اس کے ذمہ کام یہ ہو کہ تم نے صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک مشین پر کھڑے رہنا، مشین پر کام کرنا، تو اب اگر وہ بندہ 1 ماہ اس
اس طرح بسر کرے کہ ہر چیز سے وہ فائدہ بھی اٹھا رہا ہو، مگر اس کے برعکس وہ کام کے اندر کوتاہی کرے، وہ مشین پر کھڑا نہ ہو، مشین کو نہ چلائے، کام نہ کرے تو گزارا مشکل ہو جائے، اس لیے کہ وہ ماہانہ تنخواہ کے اوپر رکھا گیا ہے۔ اور اگر وہ تنخواہ دے، وظیفہ بھی دے اور کھانا بھی کھائے، رہائش سے لطف اندوز بھی ہو رہا ہو، مگر اس کے برعکس اگر تو وہ ڈیوٹی نہیں دیتا تو اختلاف بڑھ سکتا ہے، لڑائی بڑھ سکتی ہے، جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے، اختلاف کی بنا پر اس کی چھٹی ہو سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ لطف اندوز تو ہو رہا ہے مگر وہاں اپنا کام سر انجام نہیں دے رہا۔ اسی طرح بلا شبہ بلا تمثیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زمین دی، ہم اس کے اندر اپنی زندگی کو بسر تو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے اناج پیدا کیا، ہم رزق کھا تو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت اولاد سے بھی نوازا ہے، ہم اس کے اندر رہ رہے ہیں، مگر باوجود اس کے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس کو بھول چکے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں کس لیے تخلیق کیا ہے۔ جس طرح ایک دنیا دار دنیا کے کام کے اندر اختلاف پیدا کر سکتا ہے، جھگڑا بڑھ سکتا ہے، اس کی ناراضگی کا سبب یہ وجہ ہوگی کہ وہ وقت پر کام نہیں کر رہا، کھانا تو کھا رہا ہے، وقت پر وظیفہ تو لے رہا ہے مگر کام نہیں کر رہا، تو اختلاف جس طرح بڑھ سکتا ہے، وہ شخص ناراض ہو سکتا ہے، اسی طرح رب تعالیٰ کی نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، ہم صبح و شام اس کا رزق کھا رہے ہیں، اس کی بنائی ہوئی زمین کے اوپر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، مگر جو ذمہ داری ہماری تھی، ہمارے بنانے کا مقصد تھا، ہمارے تخلیق کرنے کا مقصد تھا، ہم اسے بھول چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم قرب الہی کو حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اللہ لیعبدون معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے ذکر کے اندر اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اب دیکھیے گا اب حالات تو یوں ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی بڑی مشکل ہے، مجاہدیں بڑی دور ہے، جہاد کرنا بڑی دور ہے، تہجد کے نفل بڑی دور ہے، اب تو 5 وقت کی نماز کے لیے بھی وعدے لیے جا رہے ہیں۔ حالات ایسے ہیں کہ اس پرفتن دور کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کو اس قدر بھول چکا ہے کہ نماز کے لیے بھی وعدہ لیا جا رہا ہے، نماز کے لیے بھی اس سے قسمیں لی جا رہی ہیں، قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، مگر نماز پھر بھی نہیں پڑھی جا رہی۔ اور اسی طرح صحابہ کرام اور انبیاء علیہ السلام، اہل بیت اطہار، اولیاء اللہ، ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر نظر آتی ہے، اس لیے کہ وہ دین مصطفیٰ کے جذبے کے اندر سرشار نظر آتی ہے، اور آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے۔ اور اولیاء مراقبہ کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی مجاہدہ کرتے، صبح سے لے کر شام تک اپنے اعمال کو اپنی نگاہوں کے سامنے لاتے اور لا کر دیکھا کرتے تھے آج سارا دن کے اندر میرے عملوں کے اندر پہلے سے بہتری آئی ہے یا نہیں آئی، اس طرح اپنی زندگی کو بسر کر رہے تھے۔ اور اسی طرح حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ، آپ نے تفسیر کے اندر لکھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا، اے فرشتوں، میں زمین پر نائب بنانا چاہتا ہوں، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا
نہ اے اللہ یہ زمین کے اندر فساد کرے، یہ زمین کے اندر جھگڑا کرے، یہ زمین کے اندر جا کر فساد برپا کرے، ہم تو ہیں تیری عبادت کے لیے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا فرشتوں قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا۔ فرشتوں سے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ علامہ اسماعیل حقی نے اسی آیت کے تحت بہت خوبصورت تفسیر لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ فرشتے تقدیر کو دیکھ رہے تھے کہ تقدیر کے اندر لکھا گیا کہ ابو لہب کیا کرے گا، فرعون کیا کرے گا، نمرود کیا کرے گا، مگر رب تعالیٰ نے یہ جو جواب ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ رب تعالیٰ صدیق اکبر کے دل کو بھی دیکھ رہا تھا، اس کی محبت کو بھی دیکھ رہا تھا، رب تعالیٰ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دل کو بھی دیکھ رہا تھا اور دیکھ کر فرما رہا تھا انی اعلم، جو میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ وہ یہ تھا، وہ عثمان غنی کے اعمال کو بھی دیکھ رہا تھا اور وہ دیکھ کر فرما رہا تھا کہ وہ عثمان غنی کے حج کے دور کے اندر کروڑوں کا مال بغیر پیسوں کے غریبوں کے اندر تقسیم کرے گا، وہ اس عمل کو دیکھ رہا تھا۔ اور اسی طرح علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں اگر فرشتوں کی نظر تقدیر پر تھی تو رب تعالیٰ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عمل پر بھی نظر تھی۔ وہ نگاہ کیا تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتے، پیسے اکٹھے کرتے، مزدوری لیتے، مزدوری لے کر چوک کے اندر کھڑے ہو جاتے اور ساری کی ساری مزدوری غریبوں کے اندر تقسیم فرما دیتے۔ انسان کو معرفت تب حاصل ہوتی ہے جب وہ رب تعالیٰ کا شکر کرے، پھر دوسرا وہ اس کی حمد کرے، شکر کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا ذکر کرتا ہے، اس کے ذکر کو اپنائے، پھر وہ معرفت الہی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح مفسرین نے بہت سے معنی لکھے۔ تیسرا یہ کہ معرفت کے معنی یہ ہے کہ انسان اس چیز پر راضی ہو جائے جو خالق نے اسے عطا کر دی ہے، بس وہ اسی پر گزارا کرے، اسے رب تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ تم عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ ہمارے عمل کہاں، ہم اس قابل کہاں ہے کہ ہم رب کو دیکھ سکیں؟ یہ بہت اونچے والا درجہ ہے، مگر دوسرا درجہ جو حضور نے اسی حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس طرح عبادت کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کم از کم یہ صورت ہماری پیدا ہو جائے کہ اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم بازار کے اندر کاروبار کرتے ہیں تو ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم چیز کو بیچ رہے ہیں تو مالک ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نام تول کے اندر کمی کر رہے ہیں یا برابر کر رہے ہیں، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ حالت ہمارے اوپر وارد ہو جائے تو سمجھ لیں معرفت الہی آپ نے حاصل کر لی ہے۔ یہ حالت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی، ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو اس وقت یہ حالت بھی اپنے نہیں بنا سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ معرفت الہی سے دوری ہے، کہ عبادت بھی اسی کی کر رہے ہیں مگر یہ معلوم نہیں کہ ہم عبادت جس کی کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو ایسی حالت جو ہے انسان کی پیدا ہونی چاہیے، اور رب تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ وہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ رحمت اتنی وسعت والی ہے اس کی، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ سب کے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام اپنی زندگی کا کوئی گوشہ بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں گزارتے تھے۔
جس طرح کے ذکر موجود ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ لگی ہوئی ہے، اصحاب رسول بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک چڑیا آئی جو منڈلانے لگی۔ نبی رحمت علیہ السلام سمجھ گئے تو صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے پیارے صحابہ، تم میں سے کون ہے جس نے اس چڑیا کے بچے کو اٹھایا ہوا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ عمر میں بچے تھے تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ وہ صحابی ہے جو 10 سال کی عمر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آپ کی خدمت کرتے کرتے اپنی زندگی کو بسر کر دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں نے اٹھایا۔ تو نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس چڑیا کے بچے اس کو لوٹا دو۔ اب دیکھیے گا معاملہ کیا کہ ایک چڑیا کے بچے اٹھائے گئے تو نبی رحمت علیہ السلام کے حکم پر اسے لوٹا دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں جانے دیا۔ اسی وقت اصحاب رسول سے مخاطب ہوئے، فرمایا دیکھا یہ ماں اپنے بچے سے کس قدر محبت کرتی ہے، دیکھا یہ ماں اپنے بچے سے کس قدر محبت کرتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ۔ تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس میں آنسو تھے، آپ نے یہ الفاظ کہے، فرمایا دیکھو یہ ماں اپنے بچے سے جس قدر محبت کرتی ہے، رب تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ یعنی کوئی لمحہ، کوئی ساتھ نبی رحمت علیہ السلام اللہ کے ذکر سے غافل نہیں گزرنے دیتے۔ اسی طرح نبی رحمت علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما دے کہ ایک عورت کو دیکھا جو بے چین تھی، جو کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی کسی سے پوچھ رہی تھی میرا بچہ کہاں ہے، پوچھتی رہی یہاں تک کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت پر پڑ گئی۔ جب نگاہ مصطفیٰ پڑی تو اصحاب رسول سے پوچھا، فرمایا صحابہ، اے میرے پیارے صحاب کیا ہوا کہ یہ عورت بے چین ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم اس عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ تو فرمایا اے میرے صحابہ، کسی نے اس عورت کے بچے کو دیکھا ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے اس کے بچے کو دیکھا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا فوراً اسے لے کے آؤ ماں کے حوالے پر۔ نبی رحمت علیہ السلام نے پھر جو سوال کیا وہ دیکھیے گا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے پوچھا اے میرے صحابہ، اگر یہ بچہ اس کے سپرد کر دیا جائے، ماں کے سپرد کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد کیا اس کے سامنے اسے آگ کے اندر جلایا جائے، کیا یہ برداشت کرتے؟ ماں کے سامنے بچے کو آگ کے اندر جلایا جائے تو کیا برداشت کر لے؟ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، آگ میں جلانا تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو گرم ہوا بھی نہیں لگنے دے گی، یہ تو گرم ہوا بھی اپنے بچے کو نہیں لگنے دے گی۔ نبی رحمت علیہ السلام نے اس بات پر رو کر فرمایا میرے صحابہ دیکھو جس طرح یہ ماں اپنے بچے کو آگ کے اندر جلتا نہیں دیکھ سکتی، تو سنو رب تعالیٰ اس ماں سے بھی زیادہ بندے سے محبت کرتا ہے، وہ کس طرح اپنے بندے کو آگ کے اندر جلنے دے گا۔ کبھی بھی رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کبھی بھی نا امید نہ ہو، ہمیشہ رب تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اور اسی طرح نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ امام غزالی نے لکھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ السلام آپ نے روایت کو بیان کیا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص جسے میزان پر لایا جائے گا، عملوں کو تولا جائے گا، گناہگار ہو جائے گا، گناہگار ہونے کی وجہ سے رب تعالیٰ کا حکم صادر ہو جائے گا۔ حکم کیا ہوگا؟ فرشتوں کھینچ اور اسے لے جاؤ جہنم کی طرف، اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ اب نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جسے فرشتے کھینچ کر لے جا رہے ہوں گے وہ پلٹ پلٹ کر دیکھے گا، بار بار مڑ مڑ کے دیکھے گا، وہ دیکھتا رہے گا جہاں تک کہ جہنم کے دروازے پر پہنچ جائے گا، پھر ایک مرتبہ پلٹ کر حسرت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ جب حسرت کی نگاہ سے دیکھے گا تو رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ رب تعالیٰ اس بندے سے مخاطب ہوگا اور مخاطب ہو کر فرمائے گا اے بندے تو پلٹ پلٹ کر کیا دیکھتا؟
رہا ہے پیچھے کیا چیز ہے، تو وہ بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے مولا میں پیچھے پلٹ پلٹ کر اس لیے دیکھ رہا ہوں، مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ میں جہنم کے دروازے تک تو پہنچا ہوں مگر تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، جہنم کے دروازے تک آ گیا مگر نا امید نہیں ہوں، ابھی بھی تیری رحمت پر مجھے امید ہے۔ مولا میں دروازے تک پہنچا، دروازے تک پہنچا، جب تیری آواز آئی تو میں جان گیا اب رب تعالیٰ کی رحمت میرے لیے بڑی وسیع ہوگی، ابھی تیرا حکم نہیں ہوا میں جانتا ہوں، بس تیری آواز سے پہچان گیا کہ رب کی آواز آئی ہے۔ رب تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا فرشتوں لے جاؤ، فرشتے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے، مولا کیا حکم ہے، کدھر لے کر جائیں گے، کدھر لے کر جائیں گے؟ رب تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں اسے جنت کی طرف لے جاؤ، اس لیے کہ یہ میری رحمت پر بڑی امید لگائے ہے، جو مجھ سے رحمت کی امید کرتا ہے میں رب تعالیٰ اس پر اپنا فضل ہی فرماتا ہوں، میں رب تعالیٰ اس پر اپنا فضل ہی فرماتا ہوں۔ تو کبھی بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، رب تعالیٰ کی رحمت پر ہمیشہ امید رکھیں، شکر کریں، اور اسی طرح شکر جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ اسے علامہ اقبال نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک عورت، جب میں لندن کے اندر تھا، ایک عورت جو مسلمان نہیں تھی، کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ اکثر کیس لے کر، کیونکہ آپ وکیل تھے تو وہ کیس لے کر آپ کی بارگاہ میں آتی، چھوٹے چھوٹے کوئی بھی مسئلے وغیرہ ہوتے تو وہ آپ کے پاس آتے، لیکن ایک مرتبہ آئی تو اس کی حالت یہ تھی کہ اس نے مسلمانوں والا نقاب پہنا ہوا تھا۔ جب نقاب میں دیکھا تو میں نے پوچھا آج خیر ہے پردے میں آئی ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی میں جانتی تھی تم مجھ سے ضرور سوال کرو گے کہ آج میں مسلمانوں کے روپ کے اندر تمہارے سامنے ہوں۔ تو اقبال نے کہا پھر بھی بتاؤ تو صحیح، کس لیے یہ نقاب کیسا، یہ پردہ کیسا، یہ مسلمانوں جیسا پردہ کیوں پہن رکھا ہے، تم تو مسلمان نہیں ہو؟ لیکن اس نے کہا میرا کیس سنو، بس میں اتنا بتا دیتی ہوں الحمدللہ میں نے بھی تمہارے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اس نے میرے ساتھ گفتگو کی، لیکن تجسس دل میں تھا کہ میں اس سے سوال کروں کلمہ پڑھا کیسے؟ کہتے وہ باتیں کرتی میری توجہ اسی طرف تھی، تو میں نے آگے کہا یار اپنی باتیں بعد میں کرنا، پہلے بتا میرے نبی کا کلمہ کیسے پڑھا، میرے نبی کا کلمہ کیسے پڑھا؟ تو پھر اس عورت نے بتایا، علامہ اقبال لکھتے ہیں اس عورت نے کہا کہ میں ہوٹل خود چلاتی تھی اور میرا شوہر جو فوج کے اندر تھا یعنی ملازمت کرتا تھا، پیسہ بھی بہت تھا، آمدنی بہت زیادہ تھی، مگر دل کو قرار نہیں تھا، دل بے چین رہتا، جب بھی ہم بیٹھتے یہ بھی دیکھتے پیسے کی ریل پیل ہے، رزق بھی بہت ہے، مگر میرے ہاں اولاد نہ تھی، مگر ایک مسلمان بوڑھا میرے ہوٹل پر برتن دھویا کرتا تھا، اس کے ہاں ایک ہی بیٹا تھا، اس کا ایک ہی پوتا تھا، ایک بہو تھی، مگر وہ گاؤں کا رہنے والا تھا، میرے ہوٹل پر ہی رہتا اور اپنی زندگی کو گزارتا اور گھر کبھی کبھی وہ مل کے واپس آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا مجھے چھٹی چاہیے۔ میں نے کہا چھٹی کس لیے چاہیے؟ تو اس نے کہا میرا بیٹا انتقال کر چکا ہے، وہ بڑی دیر سے بیمار تھا، وہ انتقال کر چکا۔ تو عورت کہتی ہے اقبال اس نے جب یہ مجھے بتایا تو میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا کہ ایک ہی نوجوان بچہ تھا وہ بھی انتقال کر گیا۔ میں نے اسے چھٹی دی، وہ چھٹی پر چلا گیا اور پھر میں اس کے ہاں تعزیت کے لیے گئی کہ چلو ہمارے ہاں کام کرتا ہے، اگرچہ وہ مسلمان ہے میں غیر مسلم ہوں، تو میں اس کے ہاں گئی، میرے ساتھ میرا شوہر بھی تھا اور میں نے اس سے جا کر کلام کیا اور میں نے اسے کہا بابا جی جو اللہ کی رضا،
ایک ہی بچہ تھا، وہ بھی چلا گیا۔ وہ عورت کہتی ہے اس نے اپنی آنکھوں کو اٹھایا اور میں نے اس کی آنکھوں کے اندر ایمان کے نور کو دیکھا۔ اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا عورت کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، میڈم کوئی بات نہیں، یہ اللہ کی چیز تھی اس نے لے لی، یہ اللہ کی امانت تھی اس نے لے لی، میں نے کون سا پیسوں سے خریدا تھا، اس رب نے دیا۔ وہ جوانی میں لیتا یا چھوٹے ہوتے عمر کے اندر لے جاتا، اس کی مرضی، اس نے لے دیا، میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے پھر وہ میرے کام پر آ گیا، ہوٹل پر کام کرتا رہا پورا، پھر کچھ ماہ گزرے، کچھ ماہ کے بعد پھر چھٹی کے لیے کہنے لگا میری بہو کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اب گھر کا دروازہ بند ہو گیا، ایک پوتا بچا ہے پیچھے، وہ بھی چھوٹا ہے، چھٹی لے کر چلا گیا۔ میں پھر تعزیت کے لیے اس کے ہاں گئی تو پھر اس کے وہی الفاظ تھے اور اس نے کہا میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، جس حال میں وہ رکھے میں اسی حال پہ راضی ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے میں نے اطمینان اس کے چہرے پر دیکھا، آنکھوں کے اندر ایمان کا نور دیکھا۔ پھر اس نے کہا کہ میں کام پر پھر آؤں گا، میرے ساتھ میرا پوتا بھی آئے گا، جو عمر میں چھوٹا تھا میرے ساتھ رہے گا، تو میں کام بھی کرتا رہوں گا اور پوتے کو اسکول بھی چھوڑاؤں گا، تعلیم بھی حاصل کرتا رہے گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس عورت نے کہا پھر وہ اپنے پوتے کو لے کر ہمارے ہاں آ گیا، ہمارے ہاں آ کر اس نے کام شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا وہ کبھی گھوڑا بنتا ہے اور پوتا اس کی سواری کرتا ہے، کبھی اسے کھلاتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں لے کر جاتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، کام بھی وقت پر کرتا ہے۔ اس کے دل کے اندر اور اس کی آنکھوں کے اندر پوتے کی بڑی محبت تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ پاؤں پھسلا، پوتے کا سر زمین پہ لگا، وہ بھی سپرد خاک ہو گیا۔ میں نے اس بزرگ سے کہا اب تو دنیا میں کچھ نہیں رہا تیرا، ایک بیٹا تھا وہ بھی انتقال کر گیا، بہو تھی وہ بھی انتقال کر گئی، پوتا تھا وہ بھی انتقال کر گیا، اب تو دنیا میں تیرا کوئی نہیں رہا، تو کس کے سہارے پر رہے گا؟ تو وہ عورت کہتی ہے اس بوڑھے نے ایمان کی نگاہ سے میری طرف دیکھا، اس کے دل کے اندر اطمینان تھا، چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ اس نے کہا اے عورت، اے میری آقا اور میں تیرا غلام ہوں، میں تیرے ہاں کام کرتا ہوں، مگر سن مجھے اپنے رب پر بڑا بھروسہ ہے، جب زمین میں میں چلا جاؤں گا رب تعالیٰ میرے پوتے سے بھی ملاقات کروائے گا، میرے بچے سے بھی ملاقات کروائے گا، میری بہو سے بھی ملاقات کروائے گا۔ یہ تھی نسبت رب کے ساتھ۔ تو میں نے اس کے چہرے پر جو اطمینان دیکھا، جو ایمان کی حلاوت دیکھی، میں نے اس بوڑھے سے کہا یہ اطمینان تو نے کہاں سے لیا، یہ صبر کرنا تو نے کہاں سے سیکھا ہے؟ تو اس بوڑھے نے مجھے کہا اے عورت، اگر تو بھی یہ صبر چاہتی ہے، تو بھی اسی طرح شکر کرنا چاہتی ہے، اگر تو بھی اسی طرح اطمینان کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہے، تو وہ ایک ہی طریقہ ہے، تو میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے، رب تعالیٰ تجھے صبر بھی عطا کرے گا، اطمینان کی زندگی بھی عطا کرے گا۔ تو وہ عورت کہتی ہے میرا شوہر بھی ساتھ تھا، پھر میں نے بھی کلمہ پڑھا اور میرے شوہر نے بھی اس بوڑھے کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیا۔ تو مسلمان اس کی زندگی کے اندر صبر، شکر اور ذکر یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اور اسی طرح امام صفوری لکھتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے اور اس کے ساتھ بہت بڑا گروہ بھی ہوگا۔ جب جنت کے اندر داخل ہوں گے تو جنت کے فرشتے پوچھیں گے کیسے آنا ہوا؟ کہیں گے رب کے فضل سے آتے۔ تو فرشتے پوچھیں گے کیا میزان پر گئے ہو؟ میزان پہ عملوں کو تولا گیا ہے تمہارے؟ تو وہ جواب دیں گے فرشتوں سنو، رب تعالیٰ نے ہمیں میزان پر بھیجنے کا حکم ہی نہیں کیا، ہم نے میزان کو دیکھا بھی نہیں، حساب و کتاب ہوا نہیں ہوا، میزان پر گئے نہیں گئے۔ تو رب کے فرشتے اس گروہ سے پوچھیں گے آنے والے گروہ بتا دنیا کے اندر کیا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے
آج تجھے میزان پر لے جایا نہیں گیا کہ تمہارا حساب کتاب نہیں ہوا، بغیر حساب کے جنت کے اندر آ گئے ہو۔ تو اب وہ بندے عرض کریں گے کوئی عمل نہیں، بس نماز پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، حج کرتے تھے، معمول کی عبادت کرتے تھے، کوئی زیادہ عمل نہیں تھا۔ تو فرشتے پھر عرض کریں گے اور کہیں گے اے برگزیدہ بندو، کوئی تو عمل ہوگا جس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب کے جنت عطا کر دی۔ تو پھر ان بندوں میں سے ایک بندہ بول کر کہے گا ہاں، زندگی کے اندر ایک عمل تھا، ہم معمول کی عبادت کرتے تھے، معمول کا ذکر کرتے تھے، معمول کے مطابق اپنی عبادت کرتے تھے، مگر ایک عمل تھا زندگی کے اندر رہتے ہوئے رب تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے رہے، جیسے وہ راضی تھا اسی طرح ہم راضی رہے، بس یہی عمل تھا۔ تو رب تعالیٰ کے فرشتے فرمائیں گے بس اسی عمل کی وجہ سے رب تعالیٰ نے بغیر حساب کے تمہیں جنت عطا فرما دی ہے۔ تو مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو صبر شکر کے ساتھ اور اسی طرح اس کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ معرفت الہی انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تخلیق ہی سے لیے کیا ہے کہ وہ میری معرفت حاصل کر سکے، قرب الہی کے لیے ذکر شکر اور اس کے ساتھ اس کی رضا پہ راضی رہنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح صبر کا ایک واقعہ، حضرت طلحہ انصاری حضور کے صحابی، آپ کا بچہ جو تھا وہ بیمار تھا، چھوٹی سی عمر میں تھا۔ تو اب بیوی نے کہا آج آپ کام پہ چلے جائیں، گھر کا گزارا کیسے ہوگا، میں خود ہی سنبھال لوں گی، دیکھ لوں گی۔ اب وہ بچے کو چھوڑ کر کام پر چلے گئے، پیچھے سے بچے کا انتقال ہو گیا۔ صبر کی ایک بہترین مثال، وہ صحابی گھر میں آئے تو عورت نے بچے کو چھپا دیا، عورت نے بچے کو چھپا دیا۔ شوہر گھر میں داخل ہوا، پوچھنے لگا بچہ کس حال میں ہے؟ تو جو بیوی نے جواب دیا، کہا وہ اللہ کے فضل میں ہے، اللہ کے فضل میں ہے۔ کھانا پیش کیا، پھر اس کے بعد جو حاجت تھی اس کو پورا کیا، پھر اس کے بعد صحابی سے کہنے لگی زوجہ، اگر کسی کی امانت تمہارے پاس ہو اور پھر وہ آپ سے مانگے تو کیا آپ دے دیں گے؟ یہ زوجہ اپنے شوہر سے یہ سوال کر رہی ہے۔ کہا ہاں، جس کی امانت ہے اسے دے دیں اگر وہ طلب کرے۔ تو فرمایا بس وہ بچہ اللہ تعالی کی امانت تھی، اس نے لے لی ہے۔ اس بات پر وہ تھوڑی سی روئی، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ صحابی نے جلدی سے بچے کو غسل دیا، غسل دے کر کفن کا انتظام کر کے حضور کی بارگاہ میں گئے۔ جب صحابی حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اے صحابی، تیرے اور تیرے گھر والوں کے صبر پر اللہ بھی راضی ہے، رب کے فرشتے بھی راضی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی راضی ہیں۔ اور فرمایا رب تعالیٰ اس کے بدلے تمہارے گھر پر فضل فرمائے گا جو تم نے صبر کیا، اور تیری گھر والی نے جو صبر کیا کہ اس کی چیز اس نے لے لی اور اسی بات پر تم نے صبر کیا، اور تیری گھر والی نے بھی صبر کیا۔ اور محدثین لکھتے ہیں اسی حدیث کے تحت کہ اس بچے کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے اسی صحابی کو عطا فرمائے۔ یہ ہے صبر کے اوپر پھل، جو شکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید عطا کرتا ہے۔ تو جو رب تعالیٰ جس طرح جس کو دے رہا ہے اس پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کسی کی دولت کو نہ دیکھیں، کسی دوسرے کو نہ دیکھیں، بلکہ ہر وقت اپنے آپ کو دیکھیں کہ مولا جو مجھے دے رہا ہے وہ بہت اچھا ہے، جیسے تو راضی ہے میں تیری رضا پہ راضی ہوں، اور تیری رضا مندی کے اندر ہی میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو معرفت الہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔